اگر ہو سکے میرے محترم بزرگوں دوستو تو ان کے نام سے حج کر لیجئے، ہو سکے تو جب قربانی کا ایام آتے ہیں تو مرحومین کے نام سے قربانی کر لیجئے۔ اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ہر مہینے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین نظام، جب ہم میں سے کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت ہمارے والد صاحب کا یا ہماری والدہ کا یا ہمارے دادا کا، ہماری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کرے، فوراً بلا کسی تاخیر کے۔ تجہیز و تکفین کے بعد جب جنازے میں ہم لوگ جاتے ہیں تو عام طور سے مولوی حضرات وہ جنازے کی نیت بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں نیت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں، جنازہ ہی پڑھیں گے۔ وہاں پر یہ اعلان ہونی چاہیے، وہاں پر بھی، گھر پر بھی، ان کے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، اور دوست احباب ان کے ملنے جلنے والے سب سے کھل کر کے ببانگے دہل باضابطہ اعلان ہونی چاہیے کہ ہمارے والد صاحب کا، ہمارے دادا کا، ہمارے چچا کا، ہمارے بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر کسی کا لین دین ہو تو ہم سے آ کر کے وہ مل لے۔ لین دین کا مطلب کیا ہے؟ لین کا مطلب ہے لینا اور دین کا مطلب ہے دینا۔ لین یعنی اگر ہمارے مرحومین سے، ہمارے والد صاحب سے کسی کو روپیہ لینا ہو، پیسہ لینا ہو، دکان کے سامان لینے ہو، کسی کا قرض لینا ہو، کسی کی زمین ہے وہ لینا ہو، جو کچھ ہمارے والد صاحب سے لینا ہو اور وہ نہیں لیے ہو وہ تو آئے ہمارے پاس، ہم اپنے والد صاحب کی جانب سے ہم دیں گے، ادا کریں گے۔ اور دینا، دین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کسی کو روپیہ پیسہ دیا ہے، کسی کو قرضہ دیا ہے، کسی کو کوئی سامان دیا ہے امانت کے طور پر، تو ہمارے والد صاحب انتقال ہو گئے، والد صاحب کو آپ نہیں دے سکتے، لیکن ان کی وارث، ان کی اولاد، ان کے پسماندگان ہم ہیں، ہمیں دیں۔ یہ ہے لین دین کا مطلب۔ لین دین، والد صاحب سے لینا تھا تو ہم سے آ کے لیجئے، والد صاحب کو دینا تھا تو ہم کو آ کے دیجئے۔ سب سے پہلا کام یہ ہونی چاہیے کہ لین دین کا معاملہ صاف ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ معذرت پیش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے والد صاحب سے جسمانی طور پر کسی کو تکلیف ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو پیٹا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، تو اب وہ رہے نہیں، ہمیں آ کر کے مار لیجئے، پیٹ لیجئے، ہمیں آ کر کے ہم پر بھراس نکال لیجئے، لیکن ہمارے والد صاحب کو خدا کے لیے معاف کر دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد جب تجہیز و تکفین ہو جائے تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کو تقسیم کرنا یہ معیوب سمجھتے ہیں۔ یعنی والد صاحب نے جو زمین چھوڑ کے گئے ہیں، جو پیسے چھوڑ کے گئے ہیں، یا جو زیور چھوڑ کے، جو سونے چاندی چھوڑ گئے ہیں، جو بینک بیلنس چھوڑ گئے ہیں، اس کو لوگ 10 برس کے بعد، 15 برس کے بعد، 25 برس کے بعد تقسیم کرتے ہیں اور اس میں لڑائی جھگڑے عام طور سے آتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم کی جائے، یعنی بھائی بھائی آپس میں ہوں تو وہ بانٹ لیں، اور بانٹنے میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارے والد صاحب سے کسی قسم کی چوک ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، یا ہمارے والد صاحب نے جان بوجھ کر کے غلطی کیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کا پیسہ لے لیا ہے، یا کسی کی دکان کو اپنے نام کر لیا ہے، یا جہاں جہاں کمی ہوئی ہے، آپ ان کی اولاد ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے ان برے کارناموں کو سدھار دیں۔ جن کی زمین ہے ان کو لوٹا دیں، جن کے دکان ہے ان کو لوٹا دیں، جن کے مکان ان کو لوٹا دیں، جن کے روپے پیسے ان کو لوٹا دیں۔ اس کے بعد جو خالص مال بچ جائے بے شک آپ آپس میں تقسیم کر لیں۔ پھر اس کے بعد اب باری آتی ہے ان کو ثواب پہنچانے کی۔ ثواب پہنچانے میں، ثواب پہنچانے کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے جانی، یعنی یہ کہ آپ ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پڑھ کر کے بخشیں۔ قرآن کریم کو پڑھ کے بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب جہاں جس وقت ہو، جس حال میں ہو،
3 بار قل اللہ پڑھنے کا 1 ختم کا ثواب ہے. 3 بار قل اللہ پڑھ دے, دل میں ارادہ کر دے اللہ ہم نے جو 3 بار قل اللہ پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو عطا فرما دیجئے, بس بات مکمل, آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہرگز اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ چند لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, بلایا جائے, جمع کیا جائے, پلاؤ ہو, مرغا ہو, بریانی ہو, مٹن ہو, قورمے ہو, اعلان ہو, اور پھر ڈھولک پیٹا جائے, اور پھر لوگوں کے اندر شور شرابہ کیا جائے, ہنگامے کیے جائیں, اور پھر اس کے اندر ڈھیر ساری چیزیں ایڈ کی جائیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھیں, جب جتنا میسر ہو قرآن پڑھ کر کے آپ اپنے والد صاحب کو بخش دیں. دوسرا طریقہ ہے مال کے ذریعے سے صدقہ پہنچانا, مال کے ذریعے سے ثواب پہنچانا. اذا مات الانسان انقطع عنه الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, رواہ مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد 3 طریقے سے ان کو ثواب ملتا رہتا ہے. ایک تو یہ کہ صدقہ جاریہ, ایسا کوئی کام کر گیا جس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا, جیسے کنواں کھدوا دیا کسی نے مسافر خانہ بنوا دیا, کسی نے مسجد بنوا دیا, کسی نے مدرسہ بنوا دیا. تو مدرسے میں جب تک تعلیم ہوگی, مسجد میں جب تک نماز ہوگی, کنویں سے جب تک لوگ پانی پیئیں گے, مسافر خانہ جب تک آرام کریں گے, ثواب پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ. دوسرا کام ہے علم, ایسا علم پڑھا جو اپنے پیچھے شاگرد چھوڑا, اور پھر وہ شاگرد نے اس شاگرد کو چھوڑا, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور تیسرا طریقہ ہے والدین, نیک لڑکے دعائیں کریں گے, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا. تو آپ مال کے ذریعے سے اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچائیں, روپیہ خرچ کر کے, پیسہ خرچ کر کے. مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے. سب سے پہلے جو آپ کے عزیز ہوں, آپ کے قریب ہوں, اور آپ کے رشتہ دار ہوں, جو بیچارے شرم کی وجہ سے, عار کی وجہ سے کسی کے پاس نہیں جا سکتے ہوں مانگنے کے لیے, ان کے گھر میں فقر و فاقہ ہو, لیکن ان کی غیرت خودداری اس بات پر آمادہ نہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, آپ ڈھونڈ کر کے ان تک پہنچائیں پیسہ, تاکہ وہ اپنی پیسے سے ساری ضرورت کو پوری کر لیں. پھر آپ مسجد کا خیال رکھیں, مرحومین کے نام سے اشارے ثواب کے لیے مسجد میں پیسہ دے دیں. پھر آپ مدرسے کا خیال رکھیں, مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے مدرسے میں پیسہ دے دیں. پیسے سے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے, پلاؤ گوشت سے ہر ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. پلاؤ گوشت سے دوا نہیں ملتی ہے, پلاؤ گوشت سے دوپٹہ نہیں ملتا ہے, پلاؤ گوشت سے کپڑا نہیں ملتا ہے, پلاؤ گوشت سے بچی کی شادی نہیں ہوتی ہے, پلاؤ گوشت سے اور کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. لہذا پلاؤ گوشت میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خرچ کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے آپ کو غریب کو پیسہ دینا ہے تاکہ وہ اپنے اسکول کی فیس ادا کر لے, غریب کو پیسہ دینا ہے تاکہ وہ اپنا علاج و معالجہ کرا لے, غریب کو پیسہ دینا ہے تاکہ وہ اپنے سر کو ڈھانک لے, غریب کو پیسہ دینا ہے تاکہ وہ اپنی گھر کے اندر راشن پانی خرید لے. اور اگر ہو سکے میرے محترم بزرگوں دوستو تو ان کے نام سے حج کر لیجئے. ہو سکے تو جب قربانی کا ایام آتے ہیں تو مرحومین کے نام سے قربانی کر لیجئے. اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ہر مہینے جب ہمارے والدین زندہ ہوتے ہیں تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کے کھانے پر, ان کے پینے پر, ان کے کپڑے پر, ان کی بیماری اور علاج پر. جب انتقال فرما گئے ہیں تو ہر مہینے باندھ دیں, بھائی مسجد کو ہر مہینے 100 روپے دیں گے اپنے والد صاحب کے نام سے, مدرسے کو ہر مہینے ہم 200 روپے دیں گے اپنے والد صاحب کے نام سے. یہ آپ طے کر دیں, فکس کر دیں, انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ چاہیں کرنا تو آپ کے لیے بہت بہتر کام ہے. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کی اور ان کے نام سے صدقہ جاریہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.